بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو میرے یوٹیوب چینل پہ ویلکم کہتی ہوں، اور ہم نے یونٹ نمبر 1 سٹارٹ کیا ہوا ہے 8605 کورس کوڈ کا، ایجوکیشنل لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ، اور اس کے اندر ہم نے پہلا پارٹ کور کر لیا تھا، جس کے اندر ہم نے ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن اینڈ میننگ اور نیچر وہ سارا کر لیا تھا، اور آج ہم نے اس کی جو ہے نا وہ بیسک پرنسپل سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اپروچز بھی ہم نے کر لی تھی۔ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی دین یہ میک شور کہ آپ پارٹ 1 کے لیے ویڈیو جو ہے وہ لازمی دیکھیں، تاکہ آپ لوگوں کو یہ پارٹ سمجھ آ سکے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بیسک پرنسپلس پڑھیں گے، دین میننگ پڑھیں گے، اور اسپرٹ اسلامک ایڈمنسٹریشن کا پڑھیں گے، فنڈامنٹل پرنسپل پڑھیں گے اسلامک ایڈمنسٹریشن کا، اسلامک ماڈل کے ڈائنامکس پڑھیں گے، اسٹرکچر پڑھیں گے، اور ڈیوٹیز آف اسلامک ایڈمنسٹریٹر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سو کی ریویو لیتے ہیں ہم۔ فرسٹ ہے پرنسپل آف ڈیموکریٹک لیڈرشپ، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ جمہوریت پسند کا لیڈرشپ ہونا چاہیے۔ The concept of democratic leadership in educational administration emphasizes that leadership is not about using power or status. ڈیموکریٹک لیڈرشپ کا مطلب ہے کہ ایک ایسی ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن فوکس کرتا ہے کہ لیڈرشپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاور اور اسٹیٹس کا استعمال کریں۔ Instead it's about dealing effectively with the problems، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے پرابلمس کو ٹیکل کرتے ہیں، اینڈ میکنگ ڈیسیجنس تھرو گروپ تھنکنگ، اور فیصلے لیتے ہیں گروپ کی سوچ سے۔ اپنے خود فیصلہ نہیں کرتے کہ اکیلے کر لیں، کیا میں لیڈر ہوں تو میں ہی فیصلہ لے سکتے ہیں، لیکن وہ گروپ تھنکنگ سے لیتے ہیں اور کوآپریشن سے لیتے ہیں۔ اٹ انوالوز ٹیچرز ان فیئر ڈسکشن، ایک اچھی بحث کے اندر ٹیچرز کو شامل کرتے ہیں۔ ویلیو ایوری تھنگ ورتھ، ہر ایک عزت کا خیال رکھتے ہیں۔ ریچنگ کلیئر کنکلوژن، کسی جو ہے نا وہ واضح نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ اینڈ ڈیموکریٹک پروگرس فار چیکس اور ڈاکومنٹنگ تو ایک جو ایک خاص قسم کی ترقی اس پہ بھی نظر رکھتے ہیں کہ ہم نے اس سے حاصل کیا کیا۔ ان بریف، ان شارٹ، یعنی مختصر طور پر ڈیموکریٹک لیڈرشپ ان ایجوکیشن مینس کولیبریٹو ڈیسیجن میکنگ اینڈ ویلیوئنگ ایوری ونز ان پٹ۔ ڈیموکریٹک لیڈرشپ کا مطلب ہے کہ آپ ایجوکیشن جو ہے نا وہ مل کے حاصل کریں، ڈیسیجن میکنگ بھی کریں، اور ہر ایک کی جو ان پٹ دے رہا ہے، جو کوئی رائے دے رہا ہے، اس کا احترام بھی کریں، ٹھیک ہے، اس کو بھی اہمیت دیں۔ نیکسٹ ہے پرنسپل آف کوآپریشن، جو کہ نام سے ظاہر ہے۔ کوآپریشن ان ٹیچنگ مینس ورکنگ ٹوگیدر ٹورڈز اے گول۔ کوآپریشن کا مطلب ہے کہ آپ گول کو اچیو کرنے کے لیے مل کے کام کریں۔ ہیئر از اے سپر سمپل بریک ڈاؤن، ان کو کچھ سینٹینسز میں نے اس کو بریک کر دیا ہے۔ ٹیچرز ورک ٹوگیدر ان ایکٹیویٹیز ٹو اچیو سم تھنگ، آبویسلی ٹیچر مل کے کام کرتی ہے کچھ نہ کچھ اچیو کرنے کے لیے۔ ٹیچرز آر ناٹ جسٹ فالوئنگ آرڈرز لائک سلیوز، غلاموں کی طرح ٹیچرز کو آرڈرز فالو نہیں کرنے۔ دے آر کو ورکرز، وہ بھی اسی کام کا حصہ ہیں۔ ہو تھنک ٹوگیدر، جنہیں مل کے سوچنا ہے۔ ٹو فائنڈ دا بیسٹ سولوشن، کو بہترین حل تلاش کر سکیں۔ تھرو ڈسکشن اینڈ میوچل ہیلپ، آپس میں مل کے بات چیت کر کے اور ایک دوسرے کی مدد کر کے۔ دس ٹیم ورک انکریجز ٹیچرز ٹو بی کریٹیو، اس ٹیم ورک سے ٹیچرز کو حوصلہ ملتا ہے کہ وہ کریٹیو کر سکیں کام۔ میکس ٹیچرز فیل رسپانسبل، ٹیچر کو ذمہ داری فیل ہوتی ہے۔ کریٹس این انوائرمنٹ ویئر ٹیچنگ میتھڈس کین چینج اینڈ امپروو، ایسا انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے، بنتا ہے جس سے ٹیچر کا میتھڈ بھی چینج ہوتا ہے اور امپروو بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پرنسپل آف کوآپریشن سے۔ نیکسٹ ہے پرنسپل آف سائنٹیفک میتھڈ۔ دا پرنسپل آف سائنٹیفک میتھڈ از اباؤٹ یوزنگ اے سسٹمیٹک اپروچ ٹو میک ڈیسیجنس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سائنسی جو ہے نا میتھڈ، یعنی سسٹمیٹک اپروچ، یعنی کہ ایک ترتیب کے ساتھ سے جو ماڈرن چیزیں ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے ڈیسیجنز لینے۔ اٹ انوالوز گیٹنگ فیکٹس، انالائزنگ دا سچویشن اینڈ ڈرائنگ آبجیکٹیوز کنکلوژنس، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر آپ نے فیکٹس کو دیکھنا ہے، سچویشن کو انالائز کرنا ہے، اور آبجیکٹیو کنکلوژن تک پہنچنا ہے۔ سپروائزرز شوڈ اپلائی دس میتھڈ فار ڈیسیجن میکنگ، جو سپروائزرز ہیں وہ کسی فیصلہ پہنچنے کے لیے وہ اس میتھڈ کو یوز کرتے ہیں۔ ڈٹرمننگ نیڈس، اس میں ضروریات کو بھی تہیہ کرتے ہیں، اس کا بھی جو ہے نا وہ انالیسس کرتے ہیں۔ چیکنگ ریسورسز، پلاننگ اور ایویلیوٹنگ ریزلٹس، اس کا بھی جو ہے نا وہ انالیسس کرتے ہیں۔ یہ ہے پرنسپل آف سائنٹیفک میتھڈ۔ نیکسٹ ہے پرنسپل آف کوآرڈینیشن، پچھلا تھا کوآپریشن، یہ ہے کوآرڈینیشن، ٹھیک ہے۔ اسکولز شوڈ آرگنائز ٹیچرز ٹو ورک ٹوگیدر لائک اے کوآرڈینیٹڈ پارٹس۔ کوآپریشن ہوتا ہے جو انڈیویژول مل کے کام کرتے ہیں، ایک فرد دوسرے فرد کی ہیلپ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔
یا اسپیسیفک 2-3-4 لوگ کا مل کے کام کرتے ہیں. کوآرڈینیشن ہوتے ہیں بڑے لیول پہ ادارے جو مل کے کام کرتے ہیں. تو جو اسکولز ہیں وہ اس طرح سے ترتیب زیادہ آتے ہیں کہ ٹیچرز مل کے کام کریں, ٹھیک ہے, ناٹ ایز اے سیپریٹ انڈیویژول, ٹھیک ہے. ٹیچرز کیپ دیئر آئیڈینٹیٹیز وائل ورکنگ ٹوگیدر. ٹیچر مل کے کام کر رہے تھے لیکن ہر ایک کی اپنی الگ پہچان ہوتی ہے. کوآرڈینیشن از نیڈیڈ اکراس کلاسز. کوآرڈینیشن کی ضرورت ہوتی ہے کلاسز میں, سبجیکٹس میں, فار بیلنس ڈیولپمنٹ آف ا چائلڈس پرسنالٹی, تاکہ بچے کی جو ہے کہ وہ بیلنس پرسنالٹی ڈیولپ ہو سکے. اسکول اینڈ کمیونٹی ایفرٹس فار فارمل اینڈ نان فارمل لرننگ شوڈ ہیو دا سیم فوکس. اسکول یا کمیونٹی جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے فارمل یا نان فارمل لرننگ میں, ان کا ایک ہی فوکس ہوتا ہے. سپرویژن از کی ٹو کوآرڈینیٹنگ دیز ایفرٹس. جو سپرویژن کی جاتی ہے وہ کوآرڈینیٹر کے سے ہی ممکن ہوتی ہے, وہ اسی ایفرٹس کا نتیجہ ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے پرنسپل آف فلیکسیبلٹی, یعنی لچک ہونی چاہیے. پرنسپل آف فلیکسیبلٹی مینس rules, procedures and standards should be adjustable to fit changing conditions and individual differences. کہ جو رولز ہیں, پروسیجر ہیں یا اسٹینڈرڈ ہے وہ بالکل فٹ ہونے چاہیے حالات کے مطابق, یا پھر جو انڈیویجول ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں ان کو بھی وہ سوٹ کریں, وہ اس ٹائم پہ بھی آ سکیں, ٹھیک ہے, وہ ورک ہی کر سکیں, وہ برڈن فیل نہ کریں. تو فلیکسیبل ہونا چاہیے جو ہر ایک کے لیے مطلب اس کے ہاضمے کے لیے ٹھیک ہو. ایڈجسٹ ٹو ڈفرینٹ انڈیویجولز اینڈ سچویشنز. مختلف قسم کے انڈیویجول اور سچویشن میں وہ حل ہو سکیں, وہ اس میں ایڈجسٹ کر سکیں. کنسیڈر یونیک نیڈز آف ٹیچرز, چلڈرن, اسکولز اینڈ کمیونٹیز اربن اور رورل ایریاز میں. جو ٹیچر اور چلڈرن اسکول اور کمیونٹیز ہے وہ اس کی ضروریات کا بھی خیال کیا جائے, چاہے وہ اربن میں ہو یا پھر رورل میں ہو. پرووائڈ ویرائٹی آف انسٹرکشن ایڈز اینڈ انڈیویجول گائیڈنس. لاتعداد قسم کی ان کو انسٹرکشن ہدایات بھی ہونی چاہیے اور ان کو ایک فرد کی رہنمائی بھی کی جانی چاہیے. ڈز ناٹ مین لوئرنگ اسٹینڈرڈز. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا اسٹینڈرڈ بالکل ہو جائے, بٹ میکنگ ایڈجسٹمنٹس, کہ آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے فار بیٹر گروتھ, بہترین نشوونما کے لیے, اینڈ امپروومنٹ اور بہتری کے لیے, ٹھیک ہے. تھوڑے سے وسائل اگر ہیں, ایک بندہ ہے جو بہت ہی اچھے وسائل میں یعنی کہ LEDs وغیرہ یوز کر کے یا پھر وہ اس طرح سے سائنٹیفک میتھڈ یوز کرنے کا عادی ہے, اب ویسے ادارے میں آ گیا یا علاقے میں اس کا ٹرانسفر کر دیا گیا جہاں پہ یہ سہولیات نہیں ہیں, تو کیا وہ پڑھانا چھوڑ دے, یا پھر وہ ان کو پڑھائی نہیں, یا ایسے ہی بس ان کو بول دے کہ میرے پاس تو یہ چیزیں نہیں ہیں. اس کو بلکہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے. ادارہ اس کے ساتھ کوآپریٹ کرے گا لیکن اس کو انہی کے ساتھ پھر ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہونا چاہیے. نیکسٹ ہے پرنسپل آف پلاننگ. اس کے اندر آبویسلی پلاننگ از دا کی ٹو اچیونگ آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز. پلاننگ انوالوز ڈیسیژن what to do and how to do it. It requires identifying objectives and laying out alternatives for achieving them. پلاننگ کیا ہے کہ آپ نے آرگنائزیشنل آبجیکٹیو کو اچیو کرنا ہے, اس کے بارے میں آپ نے منصوبہ بندی کرنی ہے. اس کے اندر آپ کے وہ ڈیسیژنز ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے, اور اس کے اندر آپ اس جو آبجیکٹیو ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر ان کے الٹرنیٹیوز یعنی ان کے متبادل بھی جو ہے نا وہ آپ میتھڈ یوز کرتے ہیں کہ اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں. افیکٹو سپرویژن ڈپینڈز آن کیئرفل پلاننگ. جو بہترین سپرویژن کی جا سکتی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے کتنی اچھی پلاننگ کی ہے. پلاننگ از اے کوآپریٹیو ایفرٹ کنسیڈرنگ دی نیڈز اینڈ ایسپریشن آف دوز انوالوڈ. پلاننگ ایک کوآپریٹیو ایفرٹ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ضروریات اور ایسپریشنز ہیں ان کے وہ ساری انوالو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ پرنسپل آف پلاننگ تھا. نیکسٹ ہے ایجل آئر کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں ہم اگلا کانسیپٹ پڑھنے سے پہلے. ایجے آئر برٹش فلاسفر ہیں نون فار پروموٹنگ لاجیکل پازیٹیوزم, جنہوں نے ایک مثبت قسم کے لاجکس پرووائڈ کیے وچ ایمفسز دا امپورٹنس آف ایویڈنس بیسڈ ریزننگ. جنہوں نے اہمیت دی ایویڈنس کہ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. کوئی بھی ریزننگ ایسے نہیں ہے بیتو کے ریزن نہیں, ایویڈنس ہونے چاہیے. ہیز آئیڈیاز کین انڈائریکٹلی انفلوئنس ایجوکیشن. اس کے آئیڈیاز نے جو ڈائریکٹلی اس نے اس پہ ایڈمنسٹریشن پہ کام نہیں کیا بلکہ انڈائریکٹلی اس کا اثر ہے ایجوکیشن پہ. بائی انکریجنگ کریٹیکل تھنکنگ, کہ انہوں نے کریٹیکل تھنکنگ کو سپورٹ کیا, سائنٹیفک انکوائری کو سپورٹ کیا, کلیئر کمیونیکیشن کو سپورٹ کیا. سم کی ورکس انکلوڈز, انہوں نے جو کام کیے ہیں اس میں ایک انہوں نے لینگویج لکھا, ٹروتھ لکھا, ٹروتھ اور لاجک لکھا, دا پرابلم آف لاجک لکھا. تو اس میں ہمیں ہیلپ ملتی ہے کہ ہم اپنے جو ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن اس کو بہتر کر سکیں. اکارڈنگ ٹو ہیم, ان کے مطابق سپروائزر وداؤٹ اے پلان ہیز نو پوائنٹ آف اے ڈپارچر. ایک سپروائزر جس کا کوئی پلان نہیں ہے اس کے پاس نکلنے کو کوئی ذریعہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اینڈ نو ڈیسٹینیشن, اور نہ کوئی مقصد ہے, ٹھیک ہے.
नेक्स्ट है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में सुपरवाइजरी क्यों होनी चाहिए। सुपरवाइजरी की प्लानिंग, एक जो सुपरवाइज़र है उसकी प्लानिंग क्यों होनी चाहिए। ये आयर AJ आयर हमने पीछे पढ़ा है, इनके अकॉर्डिंग अ सुपरवाइज़र शुड अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड पे अटेंशन टू वीक एरियाज़। एक सुपरवाइज़र को चाहिए वो समझे सिचुएशन को और फिर वीक एरियाज़ पे फोकस करें। द सुपरवाइज़र प्लान्स प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। सुपरवाइज़र जो है वो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ को अरेंज करवाए टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। द सुपरवाइज़र कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ ऑल टीम मेंबर्स। सबके साथ मिल के काम करे। द सुपरवाइज़र डिवेल्प्स अ बेसिस फॉर एवेल्यूटिंग प्रोग्रेस। सुपरवाइज़र्स को जो है ना बुनियादी जो तज्ज़िया है तरक्की के अंदर उसको भी जज करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एवेल्यूएशन, ये जो पिछला मैंने पढ़ा है इसके अंदर जस्ट मैंने आपको कंसेप्ट देने की कोशिश की है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग की, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग का ही हिस्सा है जिसके अंदर AJ आयर ने एक सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बताया है। अब अगला है प्रिंसिपल ऑफ एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन इज इन सुपरविजन aims to improve people and products by making judgments for better planning। एवेल्यूएशन सुपरविजन में उसका मकसद ये है कि वो इम्प्रूव करे लोगों को और प्रोडक्ट्स को बाय मेकिंग जजमेंट्स, के वो उसमें जज करें, नोटिस करें बेटर प्लानिंग के साथ। अ सुपरवाइज़र इवेल्यूएट्स स्कूल सिचुएशन एंड देयर रोल इन टीचर्स ग्रोथ यूजिंग क्राइटेरिया डेवलप्ड विद टीचर्स टू असेस टीचिंग लर्निंग एंड सुपरविजन। एक सुपरवाइज़र जो है वो तजिया करता है स्कूल की सिचुएशन का और उसका किरदार टीचर्स की नशोनुमा में और ऐसे क्राइटेरिया को डेवलप करता है जिससे टीचर जो है वो टीचिंग में आसानी होती है, लर्निंग और सुपरविजन में भी उसको आसानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मीनिंग एंड स्पिरिट ऑफ इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मतलब और जज्बा इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी इस्लामी इंतज़ामिया, क्योंकि इस्लाम में हमने पढ़ा कि सबसे पहले जो है ना वो करिकुलम भी बना था, तो इस वजह से वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन यानी इंतज़ामिया भी थी। वो वहाँ पे कैसे थी वो हम पढ़ेंगे। बेसिक ऑफ इस्लामिक लाइफ एंड लेजिस्लेशन। द होली कुरान इज़ कंसिडर्ड द रियल बेसिस ऑफ इस्लामिक लाइफ। इस्लामी ज़िंदगी का जो सबसे बेहतरीन नज़रिया समझा जाता है वो होली कुरान है। इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशनल प्रिंसिपल फॉर मुस्लिम। मुसलमानों के लिए बुनियादी कायदा है, बट इट्स एक्चुअली लेजिस्लेशन इज़ लिमिटेड। लेकिन इसके जो कवानीन हैं वो थोड़े से लिमिटेड हैं, ठीक है। लेजिस्लेशन मतलब होता है कवानीन। सॉरी, ये नेक्स्ट स्लाइड पे चली गई थी। दिस मीन्स मुस्लिम हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू क्रिएट लॉज एज नीडेड। इसका मतलब ये था कि मुसलमान अपनी मर्ज़ी से जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे अपने लॉज क्रिएट कर सकते हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी। गाइडेड बाय द स्पिरिट ऑफ अ सोशल जस्टिस, जो कि उस वक़्त का समाजी मुनसिफ था, उसके अंडर रह के ना जो है भी तब्दीली करना चाह रहा है वो हो सकता था, लेकिन उसको लिए इन्फॉर्मेशन उसका देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रोल था। एन आइडियल फ़िलासफ़र किंग हु कम्बाइंड थ्योरी एंड प्रैक्टिस। एक आइडियल फ़िलासफ़र या बादशाह वो होता है जो थ्योरी और प्रैक्टिस को इकट्ठा लेके चलता है। एक थ्योरी बनाई और उसको एक अमल करवा दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने प्लान ही किया और उस पर कोई अमल नहीं है। तो एक आइडियल फ़िलासफ़र या बादशाह वो होता है। द फाउंडर एंड द थ्योरेशियन थ्योरेटिशियन ऑफ इस्लामिक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। बुनियादी और जो थ्योरी क्रिएट करने वाला इस्लामिक स्टेट का वही एडमिनिस्ट्रेशन होता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से बयान किया है। अ लेजिस्लेटर यानी कानून बनाने वाला। थ्रू डिवाइन रेवलेशन, जो है वो डिवाइन रेवलेशन वही जो आती है गायबी। एंड पर्सनल प्रोनाउंसमेंट्स, और ख़ुद जो है ना वो तज्ज़िये के ज़रिए कानून बंदी करते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आती थी ना, तो वो कानून बन जाता था। अ लीडर विद अ यूनिक पोजीशन एज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इस्लामिक स्टेट। एक लीडर जिसकी एक जो है ख़ास पोजीशन हो, मकाम हो एग्जीक्यूटिव हेड के तौर पर, वही इस्लामिक स्टेट में जो है लीडर माना जाता है, ठीक है। चूँकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी खसूसियात मौजूद थी, इसीलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के लीडर ठहरे। एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी इंग्रेडिएंट्स। एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी क्या है, उसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। एक उम्मा, दूसरा शरिया। उम्मा मतलब रेफर्स टू द मुस्लिम कम्युनिटी और शरिया मतलब रेफरेंस टू इस्लामिक लॉ। मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर इस्लामी ही लॉज लगेंगे। आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेथ, द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ खलीफा इमर्ज्ड एज ए थर्ड एलिमेंट लिंकिंग द शरिया एंड उम्मा।
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد جو خلیفہ ہیں ان کا ہی ایک ادارہ سمجھا جاتا ہے جو تھرڈ ایلیمنٹ ہے شریعہ اور امہ کو آپس میں جوڑنے کا. A fourth element involves the concept of دارالسلام. جو چوتھا ایلیمنٹ سمجھا جاتا ہے وہ دارالسلام کا ہے, دا abode آف اسلام جسے کہتے ہیں. اینڈ دا مومن بلیور, ایک جو مومن ہے اس کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک جو ہے نا وہ ایلیمنٹ ہے, لنکنگ ہے شریعہ اور امہ کو آپس میں, یعنی اسلام اور مسلمان ان کو جوڑنے کا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ڈیسیجن میکنگ اینڈ کنسلٹیشن. ڈیسیجن میکنگ کیسے ہوتی ہے؟ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ آنسریبل ٹو اینی ون. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جواب دے نہیں تھے. ریگارڈنگ ریویلڈ کمانڈس, جہاں تک کہ جو ہے وہی کو فالو کرتے تھے, بٹ واز کمانڈیڈ بائی اللہ, لیکن وہ کیا ہوتی تھی؟ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی تھی. ٹو کنسلٹ ہز کمپینینس ان دی ایبسنس آف ڈیوائن ریویلیشن, جس کا اظہار وہ اپنے صحابہ سے کرتے تھے. ڈیوائن ریولیشن جب مطلب کہ اب آ گئی ہے یا پھر بعد میں, ٹھیک ہے, جب ڈیوائن ریولیشن آ رہی ہے اس کے ایبسنس میں اس بارے میں ذکر کیا کرتے تھے. دا قرآن ایمفسز کنسلٹنگ ادرز ان امپورٹنٹ میٹرز. باقی جتنے دیگر معاملات ہیں ان کے حوالے سے قرآن جو ہے وہ ہمیں کنسلٹنگ فراہم کرتا ہے. کچھ معاملات میں حدیث ہمیں پرووائڈ کرتی ہے کہ اس معاملے میں آپ نے یہ کرنا ہے, اس معاملے میں آپ نے یہ کرنا ہے, اور کچھ معاملات ہمیں پھر قرآن پاک سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے اسلامک گورننس اکارڈنگ ٹو مودودی. یہ مودودی نہیں, مودودی ہے. مودودی ڈسکرائب اسلامک گورننس تھیو ڈیموکریسی. مودودی صاحب نے جو اسلامی قانون ہے اس کو چلانے کے لیے تھیو ڈیموکریسی دی. یہ کیا ہے پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں. مودودی ہیلڈ دیٹ ہیومنس شوڈ ایکسیپٹ گاڈز سوورینٹی. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی حاکمیت کو مانیں. اینڈ اڈاپٹ دا ڈیوائن کوڈ, اور وہ جو ہے ڈیوائن کوڈ ان کو مانیں, یعنی ریولیشن کو وہی کو مانیں. وچ سپرسیڈس مین میڈ لاز, جو ان کو تباہ کر دیتا جو انسان نے قانون بنائے ہوئے. ٹرننگ اٹ تھیو ڈیموکریسی, جنہوں نے ٹرمنگ اٹ تھیو ڈیموکریسی مطلب کہ جنہوں نے پھر بعد میں اس کو تھیو ڈیموکریسی کا نام دیا گیا, یعنی حاکمیت صرف اللہ کی ہے, انہی کے رول چلیں گے, اور جو یہ انسان کے بنائے ہوئے قانون ہے یہ نہیں چاہیں گے. بیکاز اٹس رولز وڈ بی بیسڈ آن دا انٹائر مسلم کمیونٹی, کیونکہ جو اسلام کے قانون ہیں, جو اللہ پاک نے قانون بنائے وہ پورے مسلم امہ کے لیے, ناٹ دا علماء اسلامک لا اسکالرس کے لیے نہیں. مودودی یعنی کہ سب انسان مسلم کمیونٹی کے لیے تھے, ایسا نہیں کہ جو اسلامک اسکالرس نے بنائے تھے. مودودی مائگریٹڈ ٹو لاہور وچ بیکیم اے پارٹ آف دا نیو اسٹیٹ آف پاکستان. پھر بعد میں مودودی صاحب نے لاہور کی طرف ہجرت کی اور اب جو پاکستان کا حصہ ہے. نیکسٹ اب چلتے ہیں کہ انہوں نے تھیو ڈیموکریسی دی تھی. ان دس سسٹم مسلم ویلڈ پاور وائل کیپنگ ود دی بک آف اللہ. مسلمانوں کی جو اونلی پاور ہے, قانون ہے, وہ اللہ کی کتاب ہے, اینڈ دا سنہ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. پاپولر سوورینٹی از لمیٹڈ انڈر دا پیراماؤنٹسی آف اللہ. جو حاکمیت ہے, جو مشہور حاکمیت ہے, وہ پھر اللہ کی حاکمیت اور اہمیت کے سامنے ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم چلتے ہیں اسلامک اسٹیٹ ان مدینہ. مدینہ کے اندر جو اسلامی ریاست بنی تھی. دا اسلامک اسٹیٹ ان مدینہ از گیون ایز این ایگزامپل آف اسلامک ایڈمنسٹریشن. جو مدینہ کی ریاست بنی تھی اس کو ہم ایک اسلامی انتظامیہ کے طور پہ ایک مثال دے سکتے ہیں. اٹ واز گورنڈ اکارڈنگ ٹو دی ڈیوائن پرسپیکٹس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو چلایا گیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین اور قائد کے تحت. A quote from Imam Khomeini highlights the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم role in heading executive and administrative institution. ایک فرمان ہے امام خمینی کا جنہوں نے دیا تھا, جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایگزیکٹو اور ایڈمنسٹریٹو انسٹیٹیوشن ہونے کے جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں. امپلیمنٹنگ اسلامک لا, جس سے اسلامک کے جو قانون ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. ہیونگ سکسیس کنٹینیو دس ڈیوٹی, اور پھر اس کے کامیاب ہونے کا فرض ہے. The most notable messenger headed the executive and administrative institution of the Muslim society. کہ مسلم معاشرے کے جو ہیڈ ہے, ایگزیکٹو ہے, جو ایڈمنسٹریٹو ہے, وہ جناب اللہ پاک کا جو ہے نا محبوب اور جانا مانا پیغمبر ہے. تو ان سے بہتر جو ہے نا وہ کون انتظامی امور کو سنبھال سکتا ہے. نیکسٹ ہے حضرت عمر لیٹرز آن جسٹس. حضرت عمر دا سیکنڈ کیلف روٹ ٹو ابو موسیٰ اشعری
गवर्नर ऑफ कोफा, एम्फसाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। फिर हज़रत उमर का दौर है, तो हज़रत उमर के दौर में जो सेकंड खलीफा हैं उन्होंने अबू मूसा अशरी जो कोफा के गवर्नर थे उनको कुछ जो है ना ख़त लिखे थे कि आप ना इंसाफ कैसे करना चाहिए, उसके कुछ कवानीन हमें बताएं। तो उसके की पॉइंट्स ये है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज़ ए नेसेसरी ड्यूटी, कि इंतज़ामिया जो मुनसिफ की है, यानी कि एक पूरा निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस ज़मर में। ट्रीट पीपल इक्वली इन पब्लिक सेटिंग, ठीक है, लोगों में सबको बराबर तसव्वुर करो, ठीक है। द वीक शुड नॉट डिसअपेयर ऑफ जस्टिस, जो कमज़ोर है वो उस इंसाफ से गायब ना हो जाए, यानी उसके लिए इंसाफ होना चाहिए, उसके लिए ऐसा ना हो कि ना इंसाफ ना हो। एंड द स्ट्रॉन्ग शुड नॉट होप फॉर फेवरेटिज़म, और जो है ताकतवर लोग उनको ये ना हो कि हम अगर जुल्म करेंगे तो हमें फेवरेटिज़म मिल जाएगा, हम पसंदीदा करार पाएंगे खलीफा के तो हमें छूट दे दी जाएगी। कॉम्प्रोमाइज़ इज़ प्रीमाइसिबल इफ़ इट डज़ नॉट वायलेट शरिया, कॉम्प्रोमाइज़ यानी समझौता करना पड़ता है अगर वो शरिया के ख़िलाफ़ ना हो। जजमेंट्स कैन बी रीविजिटेड इफ़ द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कंसिडरिंग द कुरान एंड हदीस, कि जो इंसाफ है वो दोबारा से आपने, अगर आपको लगे या कोई अगर कहे कि आपने गलत किया फैसला तो आपको दोबारा करना चाहिए, अपनी अना दरमियान में नहीं लानी चाहिए, कुरान और हदीस के मुताबिक दोबारा से उसको रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन द सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह। हेयर इज़ अ डिटेल एक्सप्लेनेशन इन ईजी लैंग्वेज ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन। पहले क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल में कि हाकमियत सिर्फ अल्लाह की, सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह। इन इस्लामिक थ्योरी अल्लाह हैज़ एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी ओवर एवरीथिंग। ह्यूमन्स आर अपॉइंटेड एज अल्लाहज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ, कि अल्लाह ने इंसानों को ज़मीन पर अपने खलीफा बनाकर भेजा है, तो हाकमियत सिर्फ़ इस्लामी थ्योरी में अल्लाह ही की है, ठीक है, पूरी दुनिया पर। फिर प्रिंसिपल्स फॉर गवर्निंग एन इस्लामिक स्टेट, कौन से कवानीन हैं जो इस्लामी स्टेट में चलाए जाने चाहिए। मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट फॉलो दीज प्रिंसिपल्स, वो कुरान और हदीस के अंदर से हमें बड़े क्लियरली मिलते हैं, तो एक मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेटर को उनको फॉलो करना चाहिए। डिफेंड अल्लाह's लॉ, जो अल्लाह के कानून है उनको डिफेंड करना चाहिए, ऐसा नहीं कि उस पर उंगली उठानी चाहिए। द एडमिनिस्ट्रेशन प्रिजर्व्स एंड डिफेंड्स द लॉज ड्राइव फ्राम द कुरान और सुन्ना, जो कुरान और सुन्नत से साबित है उन कवानीन का हिफाजत और उनका एहतराम लाजिम है एडमिनिस्ट्रेटर पर। नो बाइंडिंग इजमा, इजमा मतलब हम उर्दू में इज्तमा कहते हैं, ठीक है। पास्ट कॉन्सेंसस, यानी जो माजी में होते थे इज्तमा, इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन पीपल, वो लोगों को जोड़ते नहीं थे। स्टेट फंक्शनरीज मस्ट डिफेंड डिवाइन लॉ, जो स्टेट पे काम करने वाले लोग हैं उनको इन कवानीन को जो है ना वो डिफेंड करना चाहिए। एंड द हेड ऑफ़ स्टेट शुड बी अ मुस्लिम, और मुसलमानों का जो हेड है वो भी मुसलमान ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें जब फंडामेंटल प्रिंसिपल में इक्वल सिविल राइट्स, आप अपनी तरफ से और भी ऐड कर सकते हैं, जो जितने मेरे से हो सके या जितने बुक के अंदर थे वो मैंने ऐड किए हैं। Muslim and non-Muslim have an equal rights for men and women. Chief executive election में the chief executive election is elected by the people and governs through the consultation, यानी जमहूरी निज़ाम से ही जो अमीर है उसका इंतखाब किया जाएगा। Justice equality, इस्लाम में फैसद justice equality and fair dealing. Everyone is equal before the law and has equal opportunities. Even the head of a state can be sued for public acts. अगर जस्टिस नहीं करता एक हेड ऑफ स्टेट भी, तब भी वो पब्लिक के सामने इस बात का जवाब देने का अहल है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एहसान को, अखुवत को, भाईचारा को, जो भी आपके माइंड में आता है आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। नॉन मुस्लिम्स आर गारंटीड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी इन एक्सचेंज फॉर अ प्रोटेक्शन टैक्स, कि नॉन मुस्लिम जो थे उनको कहा गया कि आप जिजिया दे दें, यानी टैक्स दे दें, और बदले में आपकी हिफाजत की जाएगी और आपके माल जान, बच्चों बीवी सब की होगी। इस्लाम प्रिस्क्राइब्स आ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस्लाम ने एक जमहूरी निज़ाम की गवर्नमेंट बनाई। इनकरेजिंग कंसल्टेशन एंड पार्डन, कंसल्टेशन मीन्स के मसलहत यानी मशवरा वगैरह, और पार्डन मीन्स के छुटकारा आपका मिल सकता है, ठीक है। द स्टेट एम्स फॉर इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट इस बात मकसद ये है कि वो जो वसाइल हैं उसकी बराबर तकसीम करे। प्रिवेंटिंग वेल्थ कंसल्टेशन
ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے وہ جو مال ہے اس کی باقاعدہ سے ترسیل کو ممکن بنایا جا سکے اور اس کی حفاظت کی جا سکے۔ دا اسٹیٹ اسٹرائیوز فار ایکویلٹی امنگ ہیومنز پرووائڈنگ اپرچونیٹیز فار امپلائمنٹ، ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر۔ اسٹیٹ اس بات کی ذمہ دار ہوگی کہ وہ انصاف کرے انسانوں کے درمیان اور برابر کی اپرچونیٹیز دے جو نوکری کی ہیں ایجوکیشن میں بھی اور ویلفیئر میں بھی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ایکویلٹی اور فریڈم ہونی چاہیے۔ سٹیزنز ہیو ایکویلٹی بیفور لا، freedom of a religion, a life, property, movement, opinion and more in an Islamic state as per the Quran۔ قرآن میں جو فریڈمز اسلام نے دی ہیں وہ سب کی سب اسلامی اسٹیٹ میں مسلمانوں کو ہونی چاہیے۔ کچھ اسٹیپس آف اکاؤنٹیبلٹی یعنی احتساب بھی ہونا چاہیے۔ اتھارٹی ایز اے ٹرسٹ، ٹھیک ہے، ایک جو یہ حاکمیت ہے یہ ایک ٹرسٹی ہے ان اسلام۔ پاور از اے ٹرسٹ، ٹھیک ہے، فرام دا پیپل۔ اسلام کے اندر جو پاور ہے وہ لوگوں کا ایک ٹرسٹ ہے، جو بھی آتا ہے وہ لوگوں کے ٹرسٹ سے ہی آتا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی ذمہ داری ہے، جواب دہی ہے، آپ کا بھلا ہو، احتساب ہے ٹو پیپل اور اللہ۔ اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے سامنے اور جواب دہ ہونا، اور لوگوں کے سامنے تو ہیں ہی۔ دوز ان اتھارٹی آر اکاؤنٹیبل ٹو بوتھ دا پیپل ہو اپوائنٹڈ دیم اینڈ ٹو اللہ۔ وہ لوگ بھی جن کو لوگوں نے چنا ہے اور اسٹیٹ ہیڈ کے طور پہ، وہ بھی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار ہیں۔ ڈائنامکس آف اسلامک ماڈل۔ دا اسلامک ماڈل ڈائنامکس انوالوز اے شفٹ فرام پری اسلامک یعنی جاہلیہ سوسائٹل نارمز ٹو اسلامک شریعہ پرنسپلز، کہ اسلامک ماڈل کا جو تبدیلی ہے وہ کہاں تھی؟ شفٹ ہے جاہلیت سے جو ہے اجالے کی طرف، ٹھیک ہے، جاہلیہ سے شریعہ کی طرف۔ اس میں کچھ تبدیلیاں جو ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ فرام پولیتھیزم ٹو مونوتھیزم۔ مونوتھیزم کیا ہوتا ہے؟ توحید، ایک اللہ کو ماننا، اور پولیتھیزم میں ہوتا ہے ایک سے زائد جو خدا بناتے ہیں۔ تو بہت سے خداؤں سے ایک خدا کی طرف شفٹ کرنا، فرام کسٹم ٹو لا، روایات سے ہٹ کے قانون کی طرف موو کرنا، فرام نیچرل ریلیشن شپ ٹو مورل اسپریچول بانڈس، جو قدرتی ریلیشن شپ ہے اس سے ہٹ کے اس سے اخلاقیات اور روحانی بانڈز بنانا، فرام monarchies ٹو پاور ڈیلیگیٹڈ بائی اللہ، ٹھیک ہے، جو monarchies تھی، بادشاہت تھی، اس سے ہٹ کے اللہ کی حاکمیت کی طرف موو کرنا۔ دا کور ایشو ان embodying Allah's will as revealed in the Quran in the history, society and state، ٹھیک ہے، تو اللہ ہی جو ہے قرآن میں جیسے ریویل کرتا ہے ہسٹری اور سوسائٹی اور اسٹیٹ کے بارے میں، اسی طرح سے اس کو چلایا جانا چاہیے۔ ڈائنامکس مطلب کہ تبدیلیاں، تو یہ جو ایڈمنسٹریشن تھی اس نے سچویشن کے حساب سے ہی اس کے اندر تبدیلیاں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ چیزیں سمجھانے کے لیے۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں اسٹرکچر آف اسلامک ماڈل میں۔ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں پیچھے، وہی ہمارا اسٹرکچر ہے کہ سوورنٹی آف اللہ، اللہ ہی کا جو ہے نا وہ حاکمیت ہونی چاہیے۔ سننا اور حدیث، یہی ہماری دو چیزیں ہیں جو ہمارے لاز بنیں گے، اور انہی پہ فوکس کر کے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی قانون نہیں ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے، ایکویلٹی ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا ہم نے پڑھا۔ نیکسٹ ہے اجتہاد، ٹھیک ہے، اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے قانون سازی کرنا۔ اس کو تھوڑا پڑھ لیتے ہیں۔ اجتہاد الاؤز فار فری لیجسلیشن، اجتہاد جو ہے نا وہ اجازت دیتا ہے کہ ہم نے قانون سازی کرنی ہے، وہ بھی آرام سے فری ہو کے، کوئی باؤنڈ نہیں ہے قاضیوں پہ، جو انصاف بنانے والے ہیں وہ بنائیں قانون اسلام اور قانون کے مطابق، اور ان کو امپلیمنٹ کروانا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ ود ان دا فریم ورک آف شریعہ۔ اسد 1961 argues for greater scope in legislation based on the Quran and Sunnah۔ 1961 میں اسد نامی آئی تھنک کوئی صحابی ہیں، لیٹ می کنفرم دس اینڈ جو ول آلسو کنفرم دس، ٹھیک ہے، انہوں نے آرگیو کیے تھے گریٹر اسکوپ کے قانون سازی جو ہے قرآن اور سنت کے مطابق اور زیادہ لاگو کی جانی چاہیے۔ لاز فرام اجتہاد آر بیسڈ آن انڈیپینڈنٹ ریزننگ بائی مسلم اسکالرز آف ایچ ایج۔ جو لاز اور ہیں اجتہاد کے یعنی قانون سازی کے، وہ جناب تمام مسلم اسکالرز پہ ہر دور میں ہر قسم کے عمر کے لوگوں پہ لاگو ہوتے ہیں۔ These laws can change and be replaced by each generation in temporal areas۔ کچھ ایریاز میں یا وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی تبدیلیاں اس کے اندر آتی ہیں یا اگر ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش اسلام میں موجود ہے۔ حدیث اباؤٹ معاذ بن جبل شوز دا پروفٹ اپروچ ایکسرسائزنگ ججمنٹ، اجتہاد۔ ایک حدیث کے مطابق جو معاذ بن جبل نے
बताई थी उसके मुताबिक है कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तिहाद जो है उसकी मशक़ कर रहे थे, यानी कानून साज़ी कर रहे थे। when नो डायरेक्ट गाइडेंस इज़ फाउंड इन द कुरान और हदीस, ऐसी चीज़ों की जिनके बारे में डायरेक्ट कोई गाइडेंस नहीं है कुरान और हदीस में, तो उसके बारे से गौर फ़िक्र कर रहे थे। नेक्स्ट चलते हैं इजमा यानी कि इकट्ठा होना, इत्तफ़ाक़ राय या किसी चीज़ पर जमा होना। इजमा इज़ द फोर्थ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, इस्लामिक लॉ का ये चौथा एक किस्म ज़रिया है। सिग्निफाइंग कंसेंसस अमंग मुस्लिम ज्यूरिस्ट्स ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ, जो इस बात पे ज़ोर देता है कि जो मुसलमान के जजेज़ हैं, ठीक है, वो एक ही कानून सबके लिए बनाएं। इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट सोर्स बट रादर इज्तिहाद ऑन ए वाइडर बेसिस, ये किसी इंडिपेंडेंट सोर्स से नहीं, मतलब आज़ादाना तौर पर नहीं, लेकिन ये एक इज्तिहाद इत्तफ़ाक़ राय से ये जो है कानून बनाने चाहिए। इजमा इज़ ओपन टू रिवीजन, ये इजमा जो है ये इकट्ठे जो हमने राय बना के एक कानून बनाया है, ये दोबारा से रिवाइज़ किया जा सकता है। इन समरी मुख्तसर तौर पर इस्लामिक मॉडल इज स्ट्रक्चर अराउंड अल्लाह सॉवरेनिटी guided by the Quran and Sunnah with ijtihad allowing for adoptable legislation and ijma representing jurist consensus। तो इन चार चीज़ों पे इस्लामिक मॉडल का स्ट्रक्चर है वो खड़ा है। नेक्स्ट हम चलते हैं इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेटर की ड्यूटीज़ क्या हैं। द ड्यूटीज़ ऑफ एन इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेटर एज आउटलाइंड इन्वॉल्व की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ एन इस्लामिक स्टेट। एक जो इस्लामी इंतज़ामिया का अमूर चलाने वाला है उसकी ये फ़र्ज़ है कि वो ज़िम्मेदारी है कि वो जो है इस्लामिक स्टेट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको लागू करवाए। दीज इंक्लूड डिस्पेंसिंग जस्टिस अकॉर्डिंग टू शरिया फॉर ऑल लेजिस्लेशन, तो जो भी कानून साजी की गई है शरिया के मुताबिक उसको इंसाफ के साथ वो उनको लागू करे, उस पर पाबंद हो। इंश्योरिंग लॉ एंड ऑर्डर फॉर पीसफुल लिविंग एंड इकोनॉमिक फ्रीडम, इस बात को यकीनी बनाए कि जो कानून लगाए गए हैं वो पीसफुल लिविंग है ताकि अमन अमान से रह सकें, और इकोनॉमिक फ्रीडम मईशत तौर पर सबको आज़ादी हो। इन्फोर्सिंग द कुरान क्रिमिनल कोड टू प्रिवेंट द वायलेशंस ऑफ अल्लाह प्रोहिबिशंस, और अल्लाह का इनकार करने पर कुरान के मुताबिक जो मुजरिम हो उसको सज़ा भी दी जानी चाहिए। डिफेंडिंग द स्टेट्स फ्रंटियर्स फॉर द सिक्योरिटी ऑफ बोथ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, जो स्टेट है वो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों को जो है ना वो उनके हकूक़ जो है वो उसको डिफेंड करने का हक़ देती है। एंड प्रोसिक्यूटिंग रिलीजियस वार अगेंस्ट दीज हु अपोज इस्लाम, और जो इस्लाम को मुखालिफ है उनके ख़िलाफ़ जंग करने की भी इजाज़त है। कॉल और रिफ्यूज़ द स्टेट प्रोटेक्शन टू इस्टैब्लिश इस्लाम सुपरवेसी ओवर द रिलीजियस, जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं अगर वो इस्लाम की हकमियत को ख़तर में डालें, उसको इस्लाम की स्टेट को खतरे में डालें, तो उसका जो है ना आपके ये जंग फ़र्ज़ है। दैट्स फॉर ऑल टुडे, और आई होप सो कि मैं यूनिट नंबर 1 को समझाने में कामयाब रही होंगी, और अगर आपको पसंद आए मेरी एफ़र्ट्स देन मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरे फ्रेंड्स और फॉलोअर्स को भी आप शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। थैंक यू सो मच।